बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 जून बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पीडीएम रहनुमा की जानिब से ये इंकशाफ किया गया है कि 8 से 10 नून लीग के ऐसे एमएनएज़ हैं जो नून लीग को छोड़ना चाहते हैं, और दर्जनों ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग नून की क़यादत को कह दिया है कि हम शेर के निशान पर इलेक्शन नहीं लड़ सकते। मामलात यहाँ तक पहुँच चुके हैं मुस्लिम लीग नून के, उसकी तफ़सील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। परवेज़ इलाही के हक़ में जो फ़ैसला जारी किया गया है, जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद की गई है, उस फ़ैसले का एक पैराग्राफ मैं आपको पढ़ के सुनाऊँगा कि उसमें किस तरीके से ब्लंडर थे प्रोसिक्यूशन की जानिब से। और दूसरी जानिब डीजी एंटी करप्शन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस फैसले के खिलाफ। जो फैसला आज परवेज़ इलाही का आया है उस पर डीजी एंटी करप्शन ने, पहले मैं आपको बताया था, आईजी पंजाब ने इस वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जो डॉक्टर यास्मीन राशिद है उसकी बरियत के हवाले से फैक्ट्स कौम के सामने रखे, जबकि खुद उन्हीं के तर्जमान वो ये कह रहे हैं कि नाक़िस तफ्तीश की वजह से उनको रिलीफ मिला। वो भी मैं आपको बताऊंगा जो स्टेटमेंट सामने आई है। पहले उसी के ऊपर ही हम बात कर लेते हैं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद के हवाले से जियो टीवी ने अपने ज़राए से, जियो न्यूज़ की जानिब से अपने ज़राए से एक ख़बर शेयर की गई है, और इस वजह से मैं जियो न्यूज़ को ही कोट कर रहा हूँ कि पीडीएम में और जियो न्यूज़ में कोई फ़र्क नहीं है। तो अगर वो ये बात कर रहे हैं तो वो चूँकि उनके घर के आदमी हैं, उनकी जानिब से जो अहमद फराज हैं जियो के रिपोर्टर, उनकी जानिब से ये ख़बर नशर की गई है और शेयर की गई है कि जिन्ना हाउस लाहौर हमला केस से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा यास्मीन राशिद की बरियत की वजह नाक़िस तफ्तीश बनी है। मतलब जो आईजी पंजाब कह रहे हैं उससे बरअक्स जो कहा जा रहा है वो इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है। जियो न्यूज़ कहता है कि हमारे ज़राए के मुताबिक जेआईटी ने जिन्ना हाउस हमले में यास्मीन राशिद का नाम यास्मीन राशिद के खिलाफ तोड़ फोड़ और जलाओ घराव में किरदार साबित होने पर मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ज़राए का कहना है कि मुकदमा नंबर 96 में बरियत के बाद यास्मीन राशिद की मुकदमा नंबर 97 में तलबी कराई गई है। ये मुकदमा गिरजा घर चौक के करीब तोड़ फोड़ पर दहशतगर्दी और दीगर दफ़ात के तहत दर्ज किया गया। मुकदमा नंबर 57 में यास्मीन राशिद और चंद रहनुमाओं के साथ 400 नामालूम अफराद भी उसमें मुलव्वस हैं। यास्मीन राशिद ने एक वीडियो क्लिप में हजूम को कोर कमांडर हाउस की तरफ जाने का कहा, और दूसरी वीडियो में हजूम को कोर कमांडर हाउस के अंदर ना जाने का कहा। इस बुनियाद पर वो कहते हैं कि पुलिस ज़राए का ये कहना है कि नाक़िस तफ्तीश की वजह से प्रोसिक्यूशन की जो टीम थी और तफ्तीशी अफसर थे वो बेहतर अंदाज में मुकदमा अदालत के सामने न रख पाए, जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ। अब आईजी पंजाब को कोई ये बात समझाए, कोई कानून समझने वाला, कि आप जो मीडिया के सामने गुफ्तगू कर रहे हैं उसकी कोई हैसियत नहीं है। आपको मीडिया ट्रायल तो नहीं करना चाहते। आप, अगर आपके पास एविडेंस है, आपके पास तफ्तीश में कुछ चीज़ें सामने आई हैं, आप समझते हैं कि आपके पास एक तगड़ी एविडेंस आ गई है, तो आप अदालत के सामने रखेंगे, तब ही जाके रिलीफ मिलेगा। आपके अपने ज़राए कह रहे हैं कि नाक़िस तफ्तीश की वजह से जिन्ना हाउस हमला केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद को छोड़ा गया। मैंने आपको बताया था कि क्रिमिनल लॉ बहुत मुश्किल होता है साबित करना, और इसमें चूँकि हमारे यहाँ क्रिमिनल लॉ के बारे में, हमारा जो क्रिमिनल लॉ है वो तो बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा अक्यूज पर्सन को देता है, और चूंकि वो अक्यूज पर्सन को अपना फेवरेट चाइल्ड समझता है कानून, हमारा क्रिमिनल लॉ, तो इस वजह से आपको मेहनत करनी होगी बजाय इसके कि इस तरह की आप इल्ज़ामात मीडिया पर लगाएं। आपके अपने ज़राए कह रहे हैं कि नाक़िस तफ्तीश है, उसमें है ही कुछ नहीं। अदालत ने कहा है कि जो शख्स ना जिन्ना हाउस हमला केस की एफआईआर में मुलज़िम है, ना ततीमा बयान में मुलज़िम है, बल्कि एक को अक्यूज की स्टेटमेंट में आपने उसको नामज़द कर दिया, तो उसकी क्या हैसियत होगी कि एक मुलज़िम, हमराई मुलज़िम, आज भी एक बयान था और उस बयान को, तो वो कहते हैं कि हमराई मुलज़िम जो है, जो पुलिस के सामने बयान देता है, कन्फेशन जो है, इसको एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन इज नो कन्फेशन इन द आई ऑफ लॉ। हमारा कानून शहादत कहता है कि आप अगर अदालत के बाहर पुलिस कस्टडी में किसी से कन्फेशन करवाते हैं, उसकी कोई कानून की नज़र में उसकी हैसियत नहीं है। यही वजह है कि ये सारा मामला हुआ। जबकि दूसरी जानिब तर्जमान एंटी करप्शन की जानिब से कहा गया कि अदालती फ़ैसला जो आज आया है उसमें इंतहाई सकम है और फैसले दुरुस्त नहीं आ रहे। एंटी करप्शन का कहना है, उन्होंने कहा कि जो जिस्मानी रिमांड उनका मुस्तरद किया गया है और उनको जेल भेजा गया है, ये फ़ैसला दुरुस्त नहीं है। हम इस फैसले को चैलेंज करेंगे। आज ही जेल मुंतकिल कर दिया गया है। परवेज़ इलाही को कल उनकी ज़मानत की दरख्वास्त दायर कर दी जाएगी और
اور ضمانت 1-2 دن میں ہو جائے گی، اور اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ فیصلہ بھی دیگر فیصلوں کی طرح حقائق کے برعکس ہے۔ پرویز الہی کے خلاف کرپشن اور ناجائز بھرتیوں کے ٹھوس شواہد ہم نے دیے تھے۔ اینٹی کرپشن نے کیس میں آج عدالت کے سامنے ٹھوس ثبوت فراہم کیے تھے، لیکن اس کے باوجود عدالتی فیصلے میں بہت سی کم ہے اور ہم اس فیصلے کو چیلنج کریں گے۔ جبکہ اس فیصلے کے خلاف پریس کانفرنس کی گئی ہے، اور پریس کانفرنس کس نے کی ہے؟ پریس کانفرنس کی گئی ہے ڈی جی اینٹی کرپشن کی جانب سے۔ پہلے میں آپ کو وہ جو فیصلہ ہے پرویز الہی کے حق میں، اس کا مختصر آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں۔ عدالت کہتی ہے کہ دی ریکویسٹ فار فزیکل ریمانڈ ٹرانسپائرز دیٹ ریکوری آف موبائل فون آف چودھری پرویز الہی اینڈ 15 ملین روپیز از ٹو بی افیکٹڈ فرام ہز پوزیشن، کہ جی ان کا ایلیگیشن یہ ہے، وہ ریمانڈ اس وجہ سے چاہتے ہیں کہ ایک تو پرویز الہی کا موبائل فون ہمیں چاہیے، وہ ہم نے ریکور کرنا ہے، دوسرا ہمیں 15 ملین روپے جو اس کے پاس ہیں اس کو ہم نے حاصل کرنا ہے۔ The mobile phone is required for forensic analysis for the above said appointments, but no evidence or even allegations has been leveled in the FIR that the said data is available in his personal mobile phone۔ کہ نہ آپ نے ایف آئی آر میں لکھا، نہ آپ نے تفتیش میں کسی صفحے پہ لکھا کہ جو ایویڈنس ہے اس کیس سے متعلق، جو شہادت ہے وہ پرویز الہی کے موبائل فون میں ہے۔ جب آپ نے نہ ایف آئی آر میں ایسی کوئی کہانی لکھی ہے، نہ آپ نے تفتیش میں کوئی ضمنی ایسی لکھی ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ایک درخواست میں، ریمانڈ کی درخواست میں، کہ جی ہم نے تو اس سے موبائل فون لینا ہے چونکہ ساری جو ایویڈنس ہے وہ ان کے موبائل فون میں ہے؟ تو عدالت نے کہا کہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں، جس کو مور ایور the statement of under section 161 CRPC of all the witnesses transpires that no one has alleged that the present accused persons has taken huge amount of 15 million for recruitment against the rules۔ انہوں نے کہا کہ جتنے گواہ اب تک انہوں نے پیش کیے ہیں 161 کے تحت، وہ گواہ ہوتے ہیں جو مدعی کے گواہ ہوتے ہیں، ان میں سے کسی ایک نے نہیں کہا کہ 15 ملین روپے بنایا ہے پرویز الہی نے۔ تو جب وہ نہیں کہہ رہے کہ 15 ملین روپیز بنائے گئے ہیں، گواہ نہیں کہہ رہے، تو نہ ایف آئی آر میں یہ ایلیگیشن ہے، تو پھر آپ 15 ملین کیسے ان سے ریکور کرنا چاہتے ہیں؟ All the documents of appointment, result of OTC and record of Punjab Assembly has been produced before the court۔ انہوں نے کہا کہ جتنا بھی وہ رزلٹ تھا، جو ٹیسٹ وغیرہ ہوا، اس کے بعد جو بھی چیزیں تھیں، وہ ساری کی ساری پنجاب اسمبلی کا ریکارڈ ہیں، اور وہ عدالت میں آج ہی پیش کر دی گئی ہیں۔ جو چیزیں آج عدالت میں پیش کر دی گئی ہیں، اس کے بعد آپ کو ریمانڈ کس لیے چاہیے؟ جو ڈاکومنٹس آپ کے پاس پہلے آ چکے ہیں۔ ریمانڈ تو تب ہوتا ہے کہ آپ کو مزید تفتیش کے لیے آپ کے پاس سارا ڈیٹا آ چکا ہے جو آپ الیج کرتے ہیں۔ دو چیزیں آپ جو اور مانگتے ہیں اس کا نہ ایف آئی آر میں ذکر ہے، نہ آپ کے بیانات میں ذکر ہے، وہ موبائل فون ہے اور وہ 15 ملین روپیز ہیں۔ اس وجہ سے عدالت نے کہا کہ جو فزیکل ریمانڈ ہے وہ نہیں بنتا، اور جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا 14 دنوں کے لیے، اور کیونکہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجا ہے تو اس کے بعد ہی جو سلسلہ ہے ضمانت کا وہ آگے چل سکتا ہے۔ اب اس کے بعد پریس کانفرنس کی ہے اینٹی کرپشن کے ڈی جی نے۔ پہلے آئی جی پنجاب نے ایک پریس کانفرنس کی، پھر ڈی جی نے۔ یہ دونوں جو افسران ہیں یہ نگران حکومت کے، اور آپ نے دیکھا ہوگا نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے اشتہارات بھی لگے ہوئے تھے اخباروں پہ اور ٹی وی پہ چلائے جا رہے تھے ان کی خدمات کے۔ اب نگران حکومتیں اور نگران وزیر اعلیٰ بھی عوام کے پیسوں سے اشتہار دے رہے ہیں۔ ڈی جی اینٹی کرپشن سہیل ظفر چٹھا نے کہا کہ پنجاب اسمبلی میں جعلی بھرتیاں کرنے کے لیے اخبار میں پنجاب اسمبلی میں بھرتیوں کا اشتہار آیا تھا۔ پیپر میں بہتر نمبر لینے والوں کو انٹرویو میں کم نمبر دے کر فیل کیا گیا، کم نمبر لینے والوں کو انٹرویو میں زیادہ نمبر دے کر بھرتی کیا گیا۔ ڈی جی اینٹی کرپشن نے کہا کہ پرویز الہی کے منصوبہ کے تحت جعلی بھرتیوں کے لیے ہونے والے انٹرویوز میں دوست مزاری بھی موجود تھے۔ سہیل ظفر نے کہا کہ پرویز الہی کے خلاف ہمارا کیس بہتر مضبوط ہے، کل بہتر پروسیکیوشن کریں گے۔ کل پرویز الہی کو گجرانوالہ میں ڈسچارج کیا گیا، جس میں لکھا گیا کہ ایک چیف منسٹر کو گرفتار کرنے کا طریقہ کار صحیح نہیں ہے۔ گجرانوالہ کی ججمنٹ بالکل غیر قانونی ہے، اور ساتھ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن گریڈ 22 کے افسر کو بھی گرفتار کر سکتا ہے۔ پرویز الہی اب چیف منسٹر نہیں ہے۔ پرویز الہی اینٹی کرپشن کے مقدمے میں مطلوب تھے۔ اینٹی کرپشن کے مقدمات میں جن ملزمان کو ڈسچارج کیا گیا ہم ان سب کو چیلنج کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ جس عدالت میں پرویز الہی کو پیش کیا گیا ہم اس کے اوپر عدم اعتماد کیا۔ آج ہم نے اپلیکیشن دینا چاہی تھی۔ ڈیوٹی جج صاحب کا اپنا ایک سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے۔ او ٹی ایس سے ہم نے رزلٹ حاصل کیے جو پنجاب اسمبلی میں جمع ہونے والے رزلٹ سے بالکل مختلف تھے۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمیں پرویز الہی کا جو ریمانڈ ہے وہ نہ ملنا اس بات کا ثبوت ہے جو ہم نے آنریبل جو عدالت ہے اس کے حوالے سے جو کچھ کہا تھا۔ بہرحال یہ ان کا جسمانی ریمانڈ استدعا مسترد ہوئی۔ یہ فیصلہ تھا جو ذرائع کی خبر جیو نے دی ہے
جس میں کہا گیا ہے کہ ناقص تفتیش کی وجہ سے، اور یہاں بھی ناقص تفتیش ہے، تفتیش پر محنت کریں تو پھر ہی کیس بنتا ہے، اور چونکہ جب آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہوگی نہیں تو آپ تفتیش کیسے، کہاں اوپر سے تو آپ نے لانی نہیں ہے۔ دوسری جانب سابق وزیر اعلیٰ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور پی ڈی ایم کے بھی رہنما دوست کھوسہ کی جانب سے انکشاف کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ترین گروپ اور نون کے ارکان بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے رابطے میں ہیں، اور کہتے ہیں کہ 8 سے 10 نون کے موجودہ ایم این ایز ہیں اور جو ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ 8 سے 10 ایم این ایز نون لیگ کے وہ پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کرنے جا رہے ہیں۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ نون کے ایک گروپ نے تو قیادت کو شیر کے نشان پر الیکشن نہ لڑنے کی اجازت بھی مانگی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ترین گروپ جیسے سیٹ اپ کا مستقبل نہیں ہوتا، ان کا حال کاف والا ہوگا، اس وجہ سے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ اب یہاں دو باتیں ہیں پی ڈی ایم کی، اب جو شیر کے نشان پہ الیکشن نہیں لڑنا چاہتے وہ پاگل ہیں کہ وہ تیر کے نشان پہ الیکشن لڑیں گے اور ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ الیکشن جیت جائیں گے، تو ایسی بات تو نہیں ہے۔ یہ درست ہے کہ نون لیگ بڑے پیمانے پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ اب دوست کھوسہ کہتے ہیں کہ 8 سے 10 ایم این ایس تو ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں جو پیپلز پارٹی جوائن کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایک پورا گروپ ہے جس نے اپنی قیادت، نون لیگ کی قیادت کو ان کے علاوہ یہ کہہ دیا ہے کہ ہم شیر کے نشان پر انتخابات نہیں لڑیں گے، اگر شیر کے نشان پر ہم نے انتخاب لڑا، الیکشن لڑا تو ہم بری طرح ہار جائیں گے، ہمیں آزاد لڑنے کی اجازت دی جائے۔ یہ حالات ہیں۔ آپ نے 1.5 سال حکومت کر کے بھی اپنے آپ کو جو اپنی نیک نامی کمائی ہے، تو اس کے بعد یہی حالات ہونے ہیں کہ شاید آپ کی قیادت، جو آپ کی مرکزی لیڈرشپ ہے، وہ بھی آپ کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑنا ان کے لیے بھی مشکل ہو جائے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔